بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فطرت اسلامی پر موت پانے کے لیے ایک عظیم دعا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی آرام گاہ پر آؤ، اپنی سونے کی جگہ پر آؤ، تو نماز کی طرح جو وضو کرتے ہو اس طریقے سے وضو کر لو، اور پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، اور پھر ان کلمات کو ادا کرو: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو سکھانے کے بعد یہ فرمایا حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہ اگر تمہیں اسی رات موت آ گئی تو تم فطرت پر ہوگے، یعنی کہ تمہاری موت فطرت اسلامی پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو اپنے کلام کا سب سے آخری حصہ بنانا، یعنی کہ ان کلمات کی ادائیگی سب سے آخر میں کرنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد دوبارہ آپ کے اوپر پڑھا، آپ کے اوپر دوبارہ دہرایا۔ تو جب میں اس دعا کے آخر میں ان کلمات پر پہنچا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، تو ان کلمات کے بعد میں نے کہا ورسولک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا کہ لا، نہیں، ایسے نہیں، ونبیک الذی ارسلت، میں نے سکھایا ہے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَسُولِكَ نہیں بولو، بلکہ اس کی جگہ وَنَبِيِّكَ بولو کہ میں نے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ سکھایا ہے۔ یہ عظیم کلمات ہیں، ان کلمات کو پڑھ کر کے ہمیں ایک عظمت پتہ لگے گی اور ایک سبق حاصل ہوگا۔ عظمت یہ ہے کہ انسان اگر ان کلمات کو ادا کرے گا، اپنے رات کے اذکار میں سب سے آخری اذکار بنائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اس کے لیے کہ وہ شخص فطرت اسلامی پر موت پائے گا۔ اور سبق اس کے اندر یہ حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء کو جب یہ دعا سکھائی اور حضرت براء نے دوبارہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سنائی، تو آخری کلمات کے اندر صرف تھوڑی سی لغزش ہو گئی۔ انہوں نے اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت کے بعد وبنبیک الذی ارسلت، ان کلمات کی جگہ وبنبیک الذی ارسلت یا ونبیک الذی ارسلت کی جگہ ورسولک بول دیا، نبی کی جگہ رسول کے لفظ استعمال کر لیے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً ٹوکا اور کہا کہ میں نے تمہیں نبی کے الفاظ سکھائے ہیں، اس جگہ پر یہاں پر رسول کے الفاظ نہیں سکھائے، تو جو میں نے سکھایا ہے تم وہی پڑھو۔ یہاں پر ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے جو بہت سارے اذکار اپنے پاس سے بنا لیے ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، صحابہ کرام نے نہیں پڑھا، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا تقید کرنا، ان کی پابندی کرنا، یہ ہمارے لیے قطعی طور پہ جائز نہیں، کیونکہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکھائے ہوئے الفاظوں میں چینجنگ نہیں چاہتے، تو وہاں پر کس طریقے سے یہ قبول کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ سکھائے ہوئے اذکار کی پابندی کی جائے؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظوں کو سیکھیں اور اسی کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے اذکار کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔